بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور تمام کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں بعنوان مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قباء سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ساتھ اکثر مہاجرین بھی مدینہ منورہ آ گئے تھے۔ اس وقت انصاری مسلمانوں کا جذبہ قابل دید تھا۔ ان سب کی خواہش تھی کہ مہاجرین ان کے ہاں ٹھہریں۔ اس طرح ان کے درمیان بحث ہوئی۔ آخر انصاری حضرات نے مہاجرین کے لیے قرعہ اندازی کی۔ اس طرح جو مہاجر جس انصاری کے حصہ میں آئے وہ انہی کے ہاں ٹھہرے۔ انصاری مسلمانوں نے انہیں نہ صرف اپنے گھروں میں ٹھہرایا بلکہ ان پر اپنا مال اور دولت بھی خرچ کیا۔ مہاجرین کی آمد سے پہلے انصاری مسلمان ایک جگہ باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ انہیں نماز پڑھاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد بنانے کی فکر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی۔ اونٹنی چل پڑی، اس جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ اونٹنی کے بیٹھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس مسجد اسی جگہ بنے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم جو جگہ مسجد کے لیے فروخت کر دو۔ وہ جگہ دراصل دو یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی اور اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ ان کے سرپرست تھے۔ یہ روایت بھی آئی ہے کہ ان کے سرپرست معاذ بن افرا رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو زمین لے لیں، میں اس کی قیمت ان دونوں کو ادا کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے انکار فرمایا اور 10 دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا خرید لیا۔ یہ قیمت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال سے ادا کی گئی۔ واہ، کیا قسمت پائی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ قیامت تک مسجد نبوی کے نمازیوں کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ یہ روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں یتیم لڑکوں کو بلوایا، زمین کے سلسلے میں ان سے بات کی۔ ان دونوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم جو زمین ہدیہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یتیموں کا ہدیہ قبول کرنے سے انکار فرما دیا اور 10 دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا ان سے خرید لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں 10 دینار ادا کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے وہ رقم ادا کر دی۔ زمین کی خرید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی تعمیر شروع کرنے کا ارادہ فرمایا، اینٹیں بنانے کا حکم دیا، پھر گارا تیار کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے پہلی اینٹ رکھی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ دوسری اینٹ وہ رکھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لگائی ہوئی اینٹ کے برابر دوسری اینٹ رکھ دی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا۔ انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اینٹ کے برابر تیسری اینٹ رکھی۔ اب آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اینٹ کے برابر چوتھی اینٹ رکھی۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد یہی خلیفہ ہوں گے۔ مستدرک حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام مسلمانوں کو حکم فرمایا، اب پتھر لگانا شروع کر دو۔ مسلمان پتھروں سے بنیادیں بھرنے لگے۔ بنیادیں تقریباً 3 ہاتھ 4.5 فٹ گہری تھی۔ اس کے لیے اینٹوں کی تعمیر اٹھائی گئی۔ دونوں جانب پتھروں کی دیواریں بنا کر کھجور کی ٹہنیوں کی چھت بنائی گئی اور کھجور کے تنوں کے ستون بنائے گئے۔ دیواروں کی اونچائی انسانی قد کے برابر تھی۔ ان حالات میں کچھ انصاری مسلمانوں نے کچھ مال جمع کیا۔ وہ مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے اور عرض کیا،
اللہ کے رسول اس مال سے مسجد بنائیے اور اس کو آراستہ کیجیے، ہم کب تک چھپر کے نیچے نماز پڑھیں گے؟ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے مسجدوں کو سجانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اسی سلسلہ میں ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، قیامت قائم ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ مسجدوں میں آرائش و زیبائش کرنے لگیں گے، جیسے یہود اور نصارہ اپنے کلیساؤں اور گرجوں میں زیب و زینت کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کی چھت کھجور کی چھال اور پتوں کی تھی اور اس پر تھوڑی سی مٹی تھی۔ چھت سے ٹپکنے والا پانی مٹی ملا ہوتا، اسے مسجد کے اندر کیچڑ ہو جاتا۔ یہ بات محسوس کر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو چھت پر زیادہ مٹی بچھا دی جائے تاکہ اس میں سے پانی نہ رسے، مسجد میں نہ ٹپکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، یوں ہی رہنے دو۔ مسجد کے تعمیر کے کام میں تمام مہاجرین اور انصار صحابہ نے حصہ لیا، جہاں تک کہ خود حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے ہاتھوں سے کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر میں اینٹیں بھر بھر کر لاتے، یہاں تک کہ سینہ مبارک غبار آلود ہو جاتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اینٹیں اٹھاتے دیکھا تو وہ اور زیادہ جان فشانی سے اینٹیں ڈھونے لگے، جہاں اینٹوں سے مراد پتھر ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ باقی صحابہ تو ایک ایک پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ 2 پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، تو ان سے پوچھا، عمار، تم بھی اپنے ساتھیوں کی طرح ایک ایک پتھر کیوں نہیں لاتے؟ انہوں نے عرض کیا، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اجر و ثواب چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت نفیس اور صفائی پسند تھے۔ وہی مسجد کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے۔ پتھر اٹھا کر چلتے تو اس کو اپنے کپڑوں سے دور رکھتے تاکہ کپڑے خراب نہ ہوں۔ اگر مٹی لگ جاتی تو فوراً چٹکی سے اس کو جھاڑنے لگ جاتے۔ دوسرے صحابہ دیکھ کر مسکرا دیتے۔ مسجد کی تعمیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں 5 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھاتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلے کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو گیا۔ مسجد کا پہلا فرش کچا تھا، پھر اس پر کنکریاں بچھا دی گئیں، یہ اس لیے بچھائی گئیں کہ ایک روز بارش ہوئی، فرش گیلا ہو گیا۔ اب جو بھی آتا اپنی جھولی میں کنکریاں بھر کر لاتا اور اپنی جگہ پر ان کو بچھا کر نماز پڑھتا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ سارا فرش ہی کنکریوں کا بچھا دو۔ پھر جب مسلمان زیادہ ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کو وسیع کرنے کا ارادہ فرمایا۔ مسجد کے ساتھ زمین کا ایک ٹکڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تھا۔ یہ ٹکڑا انہوں نے ایک یہودی سے خریدا تھا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کو وسیع کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھ سے زمین کا یہ ٹکڑا جنت کے ایک مکان کے بدلے میں خرید لیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کا وہ ٹکڑا ان سے لے لیا۔ مسجد نبوی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری یہ مسجد سراغ کے مقام تک بھی بن جائے، یعنی اتنی وسیع ہو جائے، تو بھی یہ میری مسجد ہی رہے گی، یعنی مسجد نبوی ہی رہے گی۔ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ نے مسجد نبوی کے وسیع ہونے کی اطلاع پہلے ہی دے دی تھی، اور ہوا بھی یہی بات کے ادوار میں اس کی توسیع ہوتی رہی ہے۔ اس کا سلسلہ جاری ہے اور آگے بھی جاری رہے گا۔ مسجد نبوی کے ساتھ ہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کے لیے 2 حجرے بنائے گئے۔ یہ حجرے مسجد نبوی سے بالکل ملے ہوئے تھے۔ ان حجروں کی چھتیں بھی مسجد کی طرح کھجوروں کی چھال سے بنائی گئی تھی۔ مسجد نبوی کی تعمیر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام پذیر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مکان میں نچلی منزل میں قیام فرمایا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی تھی، حضور آپ پر والی منزل میں قیام فرمائیں۔
اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا مجھے نیچے ہی رہنے دیں کیونکہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گے، اسی میں سہولت رہے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک رات ہمارا پانی کا گڑھا ٹوٹ گیا، ہم گھبرا گئے کہ پانی نیچے نہ ٹپکنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشانی نہ ہو، تو ہم نے فوراً اس پانی کو اپنے لحاف میں جذب کرنا شروع کر دیا اور ہمارے پاس وہ ایک ہی لحاف تھا اور دن سردی کے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اوپر والی منزل پر قیام کرنے کی درخواست کی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات مان لی۔ ان کے گھر کے قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا حضرت اسد بن زرارہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاں سے بھی آتا تھا۔ اس تمیز سے فارغ ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زید بن رافع رضی اللہ عنہما کو مکہ بھیجا تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سفر میں خرچ کرنے کے لیے 500 درہم اور 2 اونٹ دیے۔ رہبر کے طور پر ان کے ساتھ عبداللہ بن حریقت کو بھیجا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ اخراجات برداشت کیے، ان کے گھر والوں کو لانے کی ذمہ داری بھی انہی کو سونپی گئی۔ اس طرح جی حضرات مکہ معظمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا اور دایا ام ایمن رضی اللہ عنہا جو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہا کی اہلیہ تھی اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو لے کر مدینہ منورہ آ گئے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایا کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حد درجے عزیز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا چونکہ شادی شدہ تھیں اور ان کے شوہر اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے انہیں ہجرت کرنے سے روک دیا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے بعد میں ہجرت کی تھی اور اپنے شوہر کو کفر کی حالت میں مکہ ہی چھوڑ آئی تھی۔ ان کے شوہر ابو العاص بن ربیعہ رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ غزوہ بدر کے موقع پر کافروں کے لشکر میں شامل ہوئے، گرفتار ہوئے لیکن انہیں چھوڑ دیا گیا، اس لیے مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ پہلے ہی حبشہ ہجرت کر گئی تھی، جو بعد میں حبشہ سے مدینہ پہنچے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر والے بھی ساتھ ہی مدینہ منورہ آ گئے۔ ان میں ان کی زوجہ محترمہ حضرت ام رومان، حضرت عائشہ صدیقہ اور ان کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا شامل تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جس شخص کو جنت کی حوروں میں سے کوئی حور دیکھنے کی خواہش ہو وہ ام رومان کو دیکھ لے۔ ہجرت کے سفر میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے قباء میں ٹھہرنا پڑا۔ ان کے یہاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ بچے کی پیدائش کے بعد مدینہ پہنچی۔ اپنا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں برکت حاصل کرنے کے لیے پیش کیا۔ یہ ہجرت کے بعد مہاجرین کے ہاں پہلا بچہ تھا۔ اس کی پیدائش پر مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی، کیونکہ کفار نے مشہور کر دیا تھا کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین مدینہ آئے ہیں ان کے ہاں کوئی نرینہ نہیں ہوئی، کیونکہ ہم نے ان پر جادو کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی پیدائش پر ان لوگوں کی یہ بات غلط ثابت ہو گئی، اس لیے مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی۔ مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہو گئی تو رات کے وقت اس میں روشنی کا مسئلہ سامنے آیا۔
اس غرض کے لیے پہلے پہل کھجور کی شاخیں جلائی گئیں، پھر حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ آئے تو وہ اپنے ساتھ قندیلیں، رسیاں اور زیتون کا تیل لائے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے یہ قندیلیں مسجد میں لٹکا دیں، پھر رات کے وقت ان کو جلا دیا۔ یہ دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہماری مسجد روشن ہو گئی، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی روشنی کا سامان فرمائے۔ اللہ کی قسم اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اس کی شادی تم سے کر دیتا۔ بعض روایات میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسجد میں قندیل جلائی تھی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 حجرے اپنی بیویوں کے لیے بنوائے تھے، باقی حجرے ضرورت کے مطابق بعد میں بنائے گئے۔ ان 2 میں سے ایک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا تھا اور دوسرا سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کا۔ مزید اسلامی معلوماتی ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ہمارا اسلام انفارمیشن کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ شکریہ۔